جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس بدر سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ آخری دن جب واپسی کے لیے سب سامان تیار ہو گیا تو آپ حضرات صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے اور آپ نے کنویں پہ کھڑے ہو کے جتنے ان کے بڑے بڑے سردار تھے سب کا نام لے لے کر پکارا اور آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچ پایا. تم ذرا بتاؤ کہ تم سے تمہارے رب نے جس دردناک عذاب کا وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچ پایا یا نہیں پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے برابر میں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردار ہیں, یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری آواز جتنی تم سن رہے ہو اتنی ہی میری آواز یہ مردار بھی سن رہا ہے. اللہ ان کو سنا رہے ہیں. جتنی میری آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے اتنی ہی میری آواز ان کو سنائی دے رہی ہے, بس یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے. یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہماری ہر بات نہیں سنتا, لیکن جو اللہ سنانا چاہے وہ سنتا ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے. یعنی جب انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا پیر ہو, جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ الگ ہے. آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہیں. جب انسان درود بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے حضور اس کا جواب دیتے ہیں. حضور کا مسئلہ الگ ہے. حضور کے علاوہ بقیہ جتنے ہیں, جیسے ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, میرے والد چلے گئے, کسی کا کوئی رشتہ دار چلے گیا, اب آپ جا کے قبر پہ ان سے باتیں کریں تو آپ کی کیا ہر بات سنتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کچھ نہیں سنتے, یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہر بات سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اللہ ان کو سنانا چاہے وہ سنتے ہیں, جو نہ سنانا چاہے وہ نہیں سنتے. بھائی دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ قبر میں قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو. کیا دعا؟ سلام کرو. کیا سلام کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ دعا سکھائی کہ جب انسان قبرستان جائے تو قبر پہ جا کر یوں سلام کرے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اللہ ہماری بھی مغفرت کرے, تم آگے چلے گئے ہم پیچھے پیچھے آ رہے. یوں سلام کرے. تو اگر مردے کچھ نہیں سنتے تو سلام کرنے کو کیوں فرمایا؟ معلوم ہوا کہ جب آپ قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں تو مردہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے. لیکن بس اتنی بات ہے, آپ خیر خیریت پوچھے تو خیریت بھی بتائے, ایسا حدیث ہے یا قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنی کسی میت کو دفناتے ہو اور دفنا کر اب جب واپس ہونا شروع ہوتے ہو, یسمعوا قرع نعالہم, تمہارے جوتوں کی آہٹ وہ میت اپنے کانوں سے سنتا کہ مجھے اب یہ دفنا کے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب میرا معاملہ منکر نکیر کے سپرد ہے. کیا جواب دوں گا, کیا سوال ہوگا؟ جنت کی کھڑکی کھلے گی, جہنم کی کھڑکی کھلے گی. اب یہ میرے اعمال جو دنیا میں نے کیے ہیں بس اب وہی معاملہ میرے ساتھ قبر میں ہوگا, اب یہ مجھے رخصت کر کے چاہ رہے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کسی کو سنانا چاہے وہ سناتے ہیں. ہر بات نہ سناتے ہیں, نہ ہر بات مردہ سنتا ہے, اور نہ بالکل اس کی نفی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جتنی تم میری آواز سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ میری آواز سن رہا ہے. اللہ ان کو سنا رہے ہیں کہ ہم اکڑتے تھے نا دنیا میں
اور تم کہتے تھے نا کہ محمد عذاب ہے تو لاؤ، اب بتاؤ کیسا عذاب ہے؟ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں جو قریش قتل ہوئے، آپ نے ان کو تو اس کنویں میں ڈلوا دیا، اور پھر حضرات صحابہ کرام کو اور ان قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ابھی تک ان قیدیوں کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام میں یہ قیدی 2-2 4-4 کر کے تقسیم کر دیے کہ بھائی اتنے 70 قیدی ہیں، 70 میں سے 2 قیدیوں کو راستے میں حضور نے قتل کیا، اور یہ وہ 2 قیدی تھے جو گستاخ رسول تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، اپنے گستاخوں کو معاف نہیں کیا۔ کعب بن اشرف یہودی گستاخ تھا، قتل کروایا۔ ابو رافع یہودی گستاخ تھا، قتل کروایا۔ عقبہ بن ابی معیط گستاخ تھا، قتل کروایا۔ نضر بن حارث گستاخ تھا، قتل کروایا۔ آپ نے اپنے گستاخوں کو نہیں معاف کیا۔ ایک گستاخ وہ تھا جب مکہ فتح ہوا تو وہ کعبے کے پردے سے جا کے چمٹ گیا، تو کسی صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان، آپ کی مذمت میں جو حجویہ اشعار وہ کافر کہا کرتا تھا وہ کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ کعبے کے پردے سے کھینچو اور کھینچ کے قتل کرو اس کو۔ اللہ اور اس کے حبیب نے، حقیقت تو یہ کہ حضور نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برداشت کر لی، اپنے حبیب کی گستاخی برداشت نہیں کی۔ اپنے حبیب کی گستاخی نہیں برداشت کی۔ تو ان قیدیوں میں ایک عقبہ بن ابی معیط تھا، آپ کو پتہ یہ وہ کافر ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے جب آپ سجدے میں گئے تو یہ ظالم کہیں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وہ اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ شخص ہے۔ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھ دی۔ حضرت فاطمہ چھوٹی سی تھی، وہ آئیں اور آ کے کسی طرح ہلا جلا کر اس کو نیچے کیا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ قید ہونے والوں میں یہ بھی تھا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا، آپ نے اس کی گردن اڑوائی۔ دوسرا قیدی تھا نضر بن حارث، اس نے باندیاں رکھی ہوئی تھی، گانے والی باندیاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں، آپ کی مذمت میں اشعار لکھا کرتا تھا اور مجمع جمع کر کے اپنی ان باندیوں سے یہ اشعار پڑھوایا کرتا تھا۔ حضور کی شان، حضور کی مذمت میں یہ اشعار لکھ کے ان باندیوں سے پڑھوایا کرتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کیا، کیونکہ گستاخ معاف نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لو بھائی، گستاخ کو سزا دینا میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ وجہ یہ کہ کسی نے گستاخی کی یا نہیں کی، پہلے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد سزا جاری کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ میں اور آپ مدعی بھی بنے، جج بھی بنے اور پھر کسی کی گردن بھی اڑا دیں۔ اگر اس طرح شروع ہو جائے گا سارا کام تو پھر تو انارکی پھیلے گی نا۔ ہر آدمی کو جس کو کسی سے اپنی دشمنی نکالنی ہے وہ کہہ دے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور پھر ایک ہجوم کھڑا ہوگا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا اور اس بیچارے کا تیا پاچا کر کے رکھ دے گا۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر کسی گستاخی
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کسی کی ثابت ہوئی تو حکومت کے پاس سوائے سزائے موت کے کوئی اور اختیار نہیں ہے. میں اور آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے. قانونی کاروائی کر سکتے ہیں, قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو قیدی 68 قیدی رہ گئے, 2 کو تو قتل کروا دیا جو گستاخ تھے. ان 68 قیدیوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے سپرد کر دیا کہ بھائی فلاں گھر میں یہ 2 رکھ لو, فلاں گھر میں 2 رکھ لو, کیونکہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا. اور اس میں آپ کے چچا بھی شامل تھے, آپ کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے, حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بھی شامل تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس جس انصاری صحابی کے گھر میں قید تھے, آپ ایک مرتبہ وہاں سے گزرے تو آپ کو نا اپنے چچا کی کراہنے کی آواز آئی, کراہنے کی آواز آئی. وہاں اقربا پروری نہیں تھی, آج کے حکمران نہیں تھے کہ آپ کا کسی خاندان سے ہونا ہی کافی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 68 قیدی قید کیے, اس میں آپ کے چچا بھی شامل تھے. یہاں تو چچا کیا, اگر کسی نے جیل میں آپ کی خدمت بھی کی ہے تو آپ کو جب منصب ملتا ہے تو وہ خدمتگار بھی وزیر بن جاتا ہے, وہ خدمتگار بھی وزیر بن جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں تھا, انصاف تھا. آپ نے ان انصاری صحابی کو بلایا, کہا کہ بھائی میرے چچا کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کر دو, تم نے بہت کس کے باندھا بھائی ان کو, مجھے کراہنے کی آواز آ رہی ہے تو ذرا رسی ڈھیلی کر دو بس. حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا, ایک قیدی تھے ابو عزیز بن عمیر, ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جس انصاری صحابی کے گھر میں تھا ان کے پاس اتنا کھانا ہوتا تھا کہ مجھے کھلا دیں یا خود کھا لیں. وہ مجھے کھانا کھلاتے تھے, خود کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے. وہ خود کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے, مجھے کھانا کھلاتے تھے. یہ ہے ہمارا اسلام. اگر آپ 1400 سال پہلے کی تصویر اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آج 1400 سال بعد کی تصویر ذرا دیکھیے کہ اسلام نے قیدیوں کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں, آج مسلمانوں نے ان احکامات پہ کیسے عمل کیا. حماس کی قید سے اسرائیلی قیدی رہا ہو رہے ہوئے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن یہ جو قیدی ان کے پاس تھے کہاں رکھا تھا اللہ جانتا ہے, لیکن کھانا ان کو دیا. جس کی قید میں ہے وہ بھوک سے لاغر ہو رہا ہے, لیکن قیدی نکل رہا ہے تو چہرہ حشاش بشاش. آپ نے ایک خط پڑھا ہوگا ایک قیدی خاتون کا کہ وہ اور اس کی بچی حماس کی قید میں رہیں, اس نے رہا ہونے کے بعد خط لکھا حماس کو کہ میری بچی تو اپنے آپ کو غزہ کی ملکہ سمجھتی تھی, تم نے اس کا اتنا خیال رکھا, آنکھ اٹھا کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا, تم بھوکے رہتے تھے, ہمیں کھانا کھلاتے تھے. حقیقت یہ کہ یہ تعلیم وہ ہے جو آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. ہم آج بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آج کی خبروں میں آپ دیکھیے کہ 95 لاشیں اسرائیل نے قیدیوں کی سپرد کی ہیں, کسی کا سر نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, جو ان کے جسم ہیں زخموں کے نشانات سے بھرے ہوئے ہیں, کوئی جلا ہوا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں.
ہماری شریعت جہاد کے نام پر ہمیں درندگی نہیں سکھاتی. مسلمان اگر جہاد بھی کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کے حکم کو سر بلند کرنا ہوتا ہے. اس کا مقصد اپنی ذاتی انا اور خواہش کی تسکین نہیں ہوتی. وہ قید بھی کرتا ہے تو اللہ کے حکم سمجھ کر قید کرتا ہے. اس کا مقصد اپنے ذاتی غصے کو ان قیدیوں پہ اتارنا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قیدی تھا سہیل بن عمرو، بہت زیادہ حضور کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کے سامنے کے 2 دانت نکال دوں تاکہ بول نہ سکے. یہ بہت بولتا ہے آپ کے بارے میں، مجھے اجازت دیں میں سامنے کے 2 دانت نکال دوں. آپ نے فرمایا نہیں عمر، مجھے مسلح کی اجازت نہیں ہے. اس کو مسلح کہتے ہیں کہ کسی کی ناک کاٹ دو، کسی کی زبان کاٹ دو، کسی کا ہاتھ کاٹ دو. آپ نے فرمایا عمر میں نبی ہوں، مجھے مسلح کی اجازت نہیں. اس طرح ان قیدیوں کو رکھا گیا. آپ نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی اختلفی نہیں کرنا. یہ قیدی ہیں. قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھانے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن خود نہیں کھاتے، یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. سمامہ بعد میں مسلمان ہوئے. حضرات صحابہ کرام ان کو کہیں سے پکڑ کے لے کر آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بنوایا. بہت بڑے سردار تھے. پہلے دن ایک دن گزرا، آپ صبح آئے، آپ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ کیا حال پوچھتے ہو، میری نگاہ میں تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی ناپسندیدہ شخص نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا بندے رہنے دو. دوسرے دن گئے یہی سوال یہی جواب، تیسرے دن گئے یہی سوال یہی جواب. آپ نے فرمایا کہ اس سمامہ کی رسیاں کھول دو. کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں رہا کر دیا. سمامہ گئے، کہیں سے غسل کیا، آئے حضور کی خدمت میں دوبارہ اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں نے آپ کا جو حسن سلوک دیکھا ہے قید کی حالت میں، جب تک میں یہاں نہیں آیا تھا دنیا میں میری نگاہ میں آپ سے مبعوث کوئی نہیں تھا، آج میری نگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہ ہے مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کون قیدی ہیں؟ جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے. مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ جو ان کا آبائی شہر تھا اس کو چھوڑ کر مدینہ آنے پر، حبشہ ہجرت کرنے پہ مسلمان مجبور ہوئے تھے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں یہ قیدی آئے تو آپ نے اپنا غصہ ان قیدیوں پہ نہیں اتارا. آپ نے ہمیں سکھایا، یہ سبق سکھایا ہمیں کہ دیکھو جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ تم کسی پہ اپنا غصہ اتارو. جہاد اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا نام ہے، اس کے لیے محنت کرنے کا نام ہے. اگر تم اللہ کے احکامات پورے نہیں کرو گے تو پھر کیسے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ اس لیے ہر قدم پر اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھو. کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. قید ہو جائیں تو ان کو احترام کے ساتھ رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حضرات صحابہ کرام نے ان ساری تعلیمات پر عمل کر کے مجھے آپ کو دکھایا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ الحمد للہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام وأعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله يستعينه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأخزاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفار والمشركين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم لعن الكفرة واليهود، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كسر أعمارهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صفحہ درست فرما لیجیے. عمل فرمائیے. آپ کے سامنے جگہ خالی ہو تو خود آگے بڑھ کے خود فرما لیں. آگے تشریف لے آئیے. درمیان میں خلا نہیں رہنا چاہیے. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين